پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے آپریشن کیے ہیں، اتنی کارروائیاں کی ہیں، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ ایک آتا ہے ادھر ادھر سے چاروں اینگل سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور وہ آتے ہیں کہ کسی بھائی تھانے پر دستی بم مارا کوئی اور وہ کر دی، تو اس کو پھر ہر طریقے سے فلمایا جاتا ہے، پھر انٹرنیشنل اس پہ لابنگ کی جاتی ہے۔ تو اوورال مطلب ان کی جنگ جو ہے نا اس پہ زیادہ دکھائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ جیسے بلوچستان کے حالات بہت زیادہ ٹینس ہیں، تو کچھ ہیں لیکن ایسے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پیٹرول ڈیزل والا بالکل کام تھا، اب تو وہ ٹھپ ہو گیا مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ وہ سردار یا کون بینیفیشری تھا، میں تو نہیں تھا، نہ مجھے کوئی انڈائریکٹلی فائدہ بھی 1 روپے کا اس سے آ رہا تھا، لیکن میں نے چمن کے وقت بھی کہا تھا، پنجگور کے وقت بھی کہا تھا، تربت کے وقت بھی کہا تھا کہ بارڈر بند کرنا انسرجنٹس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگا، اور وہ ہوا۔ وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے وہ کہاں گئے؟ اور آج چلو کچھ ایمبولینس دی، کچھ تو ہم نے دیکھا ویگنوں پہ جا رہی تھی۔ یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم ایک بندہ شہید ہو گیا، مر گیا، اس بے بسی کے عالم میں مر گیا، ہم اس کو پراپر ایمبولینس بھی نہیں دے پائے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات نہیں ہے؟ ہم لاکھ اختلاف کریں حکومت سے، یہ جو کانکنوں کے جن کے نام پہ لیزیں ہیں، یہ جو اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہے؟ حکومت کو تو ہم ہر وقت مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ابھی بھی ٹھہراتے ہیں۔ یہ مقتدرہ کی جو بڑی دلچسپی ہے، مائنز اور منرلز برائے نام ہی چلا رہے ہیں سیاسی لوگ، ان کو صرف یہی الاٹمنٹوں میں وہ ہے کہ پورا بلوچستان الاٹ کر دیا ہے۔ 2021 سے 25 تک زین کی سٹوری تھی کہ 5 سالوں میں 283 کانکن حادثات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ یار مذاق ہے۔ اب کرتے کیا ہے، ان کے کچھ ایس او پیز ہیں کہ بھائی یہ اتنے 100 فٹ سے آپ آگے نہیں جائیں گے، نہیں یہ جاتے ہیں، جب سانحہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا، پھر حکومت جو ہے نا بڑا اس پہ ایکشن بھی لے لیتی ہے، بند بھی کر دیتی ہے۔ پھر یہ چالو لوگ، یہ انسان دشمن لوگ جو مالک ہیں نا، دے موسٹلی یہ کیا کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے پھر وہ کھودنا شروع کرتے ہیں، وہ پھر آ کے اس سے ملتی ہے، پھر ادھر سے بند ہوتے ہیں، پھر تیسری سائڈ سے آتے ہیں۔ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس والے آپ کے انسپیکٹر، یہ ابھی بھی جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ شعیب نے کی ہیں، یہ میرٹ پہ لگے ہیں لوگ۔ تو جب یاری دوستی تعلق اپنے لوگ لگائے جائیں گے، ان کو ہمدردی ہوگی اس کانکن سے؟ کچھ تو دیکھو۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ آپ پارلیمنٹیرین ہو، آئے ہوئے ہو جیسے تیسے اسمبلی میں ہو، لیکن آپ لوگ کچھ تو سوچیں، کہیں تو وہ کریں کہ یار یہ جاب ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کیسے آپ لوگ سوتے ہو رات کو؟ 34 لوگ مرے ہیں، آپ کی منسٹری ہے۔ ابھی یہ کانکنے کا ہے، اس میں زیادہ تر خیبر پختونخوا کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ بیچارے ایسے مارے جا رہے ہیں۔ اب جو پنجاب کا بیچارہ مزدور یہاں پہ آتا ہے ہیئر ڈریسر کی صورت میں یا کچھ نہ کچھ بارڈر کی صورت میں ہوتے ہیں، اب ان کو ہر ایک کو انٹیلیجنس کا ایجنٹ وہ کرا کے جو مار دیا جاتا ہے، تو پھر وہی ہے کہ یہ کانکن کو بھی کل کہو کہ یہ انٹیلیجنس کا آیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمارے مقامی لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ کتنے بتائیں کہ ہمارے بلوچستان والے ہیئر ڈریسر ہیں یا پھر اچھے ہیئر ڈریسر ہیں؟ تو یہی کچھ لوگ تھے، کچھ حساب کتاب تھا، لیکن ہر جگہ اب یہی ہے کہ بھائی مخالف فریق جو ہے بس مار دو۔ تربت میں ابھی 8 مزدور ایسے ہی مارے گئے۔ ہر جو مزدور آیا ہوا ہے وہ انٹیلیجنس کا اعلی کار نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پولیس کی یہ بات تو آپ کر رہے ہیں، آج جب بات ہوئی کہ بھائی بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کے لیے جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، اسی طرح ڈی آئی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے تو بہادر پولیس ہی بلوچستان کی کافی ہے، ایف سی یا فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ کہتا ہے بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، بی ایل اے، بی ایل ایف یا باقی عسکریت پسند تنظیمیں، ان کے لیے پولیس ہی کافی ہے،
باقی اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بھانپ لیا تھا کہ سچویشن اس طرح نہیں ہے. اور شاید شہباز شریف صاحب کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے 10 سال بعد بھی آپ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ ہے حکومت پہ. اور وزیر اعظم صاحب پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ میری کابینہ کے وزیر ہو، آپ نے یہ کیسے کہا. اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے مشکلات ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کی جانب جایا جائے یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پہ جایا جائے. اور نور محمد صاحب نے تو ویسے ہی مزے لیے ہوئے ہیں، پی ایچ ای ان کے پاس رہا، پھر فائنانس. اس نے الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹ کو آخری ڈپارٹمنٹ پر سمجھ کے چلایا. مجھے یاد ہے جب یہ فائنانس میں ہوتے تھے ان کے لوگ باقاعدہ پنچنگ والے اس میں بیٹھے ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج اے ٹی ایف کی جو فائنل ان کی پریڈ ہوتی ہے، سرمنی ہوتی ہے، اس میں شرکت کی اور خطاب کیا، اور کچھ اہم چیزیں ہیں انہوں نے کہیں، تو اس پہ بات کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس پہ بات کریں گے. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی اس کا مقصد وہ تھا کہ ہماری یہ پریس کانفرنس ہوگی، لیکن ہمارے جو مین موضوعات ہوں گے یا فوکس ہوگا وہ بلوچستان پہ ہوگا. پھر بلوچستان پہ اس نے کہا کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہاں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، تو ایسا نہیں ہے. پھر اس نے ہارڈ اسٹیٹ کو لے کر وہ بنایا کہ اس میں جو ہے نا ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جس میں نو ایلیٹزم، مطلب کوئی ایلیٹ والا کلچر نہیں ہے، آئین و قانون سب کے لیے. ہارڈ اسٹیٹ ہی ہے. کاش ایسا ہوتا جیسے ڈی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک یہ جو بنایا گیا ہے نا یہ وہی ہے، اس میں پستہ عام آدمی ہے، زوراور لوگ اس سے نکل جاتے ہیں. قانون آئین غریب پر اس کی تمام سختیاں ہوتی ہیں، جو حقوق ہیں وہ عام آدمی کو کہاں ملتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے آپریشن کیے ہیں، اتنی کارروائیاں کی ہیں، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ ایک آتا ہے ادھر ادھر سے چاروں اینگل سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور وہ آتے ہیں کہ کسی بھائی تھانے پر دستی بم مارا کوئی اور وہ کر دی، تو اس کو پھر ہر طریقے سے فلمایا جاتا ہے، پھر انٹرنیشنل اس پہ لابنگ کی جاتی ہے. تو اوورال مطلب ان کی جنگ جو ہے نا اس پہ زیادہ دکھائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ جیسے بلوچستان کے حالات بہت زیادہ ٹینس ہیں. تو کچھ ہیں لیکن ایسے بھی نہیں ہیں. تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، اور اس کے ساتھ اس نے 2-3 باتیں کی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہم بلوچستان کو نہیں سمجھ پائے. ہماری مقتدرہ، ہماری انٹیلیجنس، ہمارے فیصلہ ساز لوگ، ہمارا اسلام آباد، ہمارا جی ایچ کیو نہیں سمجھا ہے بلوچستان کو کہ کور ایشو کیا ہے. کور ایشو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار نواب 1000 ارب میں حصہ مانگتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ پی ایس ڈی پی اس میں 206 ارب روپے ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ. اس میں کیا کوئی سردار یا نواب 75% تو آپ کا تنخواہوں یا نان ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے. تو اس میں بھی جو زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اب تو یہ بی ایس ڈی آئی آ گیا ہے، اس میں چہیتے لوگوں کی اسکیمیں ہی جاتی ہیں جو مقامی لیول پہ کہیں نہ کہیں مقتدرہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو ماڈل جو پیچھے دیا جا رہا ہے اس کو آئیڈیل تو کہا جا رہا ہے، لیکن اس طرح اس کا آؤٹ پٹ بھی نہیں نظر آ رہا جس طرح کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. وہاں بھی جو زمینی حقائق سے زیادہ جو چہیتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. آپ دیکھ لینا اس کے نتائج. 3 سال آپ گزرنے دیں، پھر آپ دوسروں کا کمپیریزن بھی کریں، اس کا بھی کریں. ہاں ایک دو اسکیم اچھی بھی آ جاتی ہے، لیکن میجورٹی وہ بھی اس طرح نہیں چل رہی ہے. اب دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سرداروں نوابوں کا
وہ نہیں چاہتے کہ ایک تو وہ حصہ چاہتے ہیں، مطلب تو پہلا جو تھا 1000 ارب وہ 1000 ارب نہیں ہے۔ دوسرا سرداروں پر اگر ہم بات کریں تو سردار میں میرے خیال میں جو مخالف ہوگا یہ ایک سردار اختر جان مینگل ہی ہیں جو وہ ہو رہے ہیں۔ باقی نواب مری کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 2 بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو یہاں پہ ہیں۔ نواب زہری کا پورا خاندان، بیٹا بیٹی خود سسٹم میں ہیں۔ نواب اسلم ریسانی صاحب MP ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں لسبیلا کی، جام آف لسبیلا، وہ چہیتا ہے بھائی، ہر دور میں وزیر اعلیٰ بنا ہے، ابھی وفاقی وزیر ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے سسٹم کو وہ کرنے کے لیے۔ پھر سردار بھوتانی تھا، اس کے کو وہ کرنے کے لیے ایک اور بندہ لایا گیا جو کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے گا، وہ شاید بنے۔ بلوچستان میں کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کل علی حسن زہری صاحب آپ لوگوں کے CM بن جائیں، تو یہاں جو فیصلے ساز ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر بعد میں پتہ نہیں کیسے وہ ہٹے، آج تک سمجھ نہیں آتی۔ پھر ووٹ جلے، آج تک وہ چیزیں آپ اندازہ لگا لیں، یہ جمہوری ملک ہے، ووٹ جل گیا ہے، ایک بندہ پہلے جیتتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے، پھر وہ وزیر بنتا ہے، پھر ادھر ادھر چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ دوبارہ اس کا رزلٹ چینج کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ وہ پھر نصیر آباد میں آپ دیکھیں تو وہاں کا جو صادق عمرانی صاحب، سلیم کھوسہ صاحب، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر اگر آپ بارکھان میں آئیں سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب، پھر سردار مسعود لونی صاحب، تو اکثر سردار تو سرکار کے ہی ساتھ ہیں۔ جن لوگوں کو سرکارداروں کے مد مقابل لائے ہیں وہ پھر کون سے اتنے عظیم لوگ، ان کی بھوک تو سرداروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سردار ہیں مسائل کی جڑ، لیکن یہ سردار چہیتے کن کے ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے۔ ہم چلو آپ ایک پہ الزام لگا دو یہ کسی کا ہے، وہ چاہتا ہے، لیکن یہ کس کے ہیں؟ کون سے سردار اس سمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں اور وہ کن کے چہیتے ہیں؟ کیسے وہ بار بار اسمبلیوں میں آ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس چیز پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بارڈر کہہ رہے ہیں سمگلنگ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پٹرول ڈیزل لائیں اور منشیات لائیں، تو منشیات میرے خیال میں وہاں سے اب زیادہ ادھر ادھر ہی پوسٹ کی کاشت ہم دیکھ رہے ہیں، آئے روز یہاں کاروائیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پٹرول ڈیزل والا بالکل کام تھا، اب تو وہ ٹھپ ہو گیا مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ وہ سردار یا کون بینیفیشری تھا، میں تو نہیں تھا، نہ مجھے کوئی انڈائریکٹلی فائدہ بھی 1 روپے کا اس سے آ رہا تھا، لیکن میں نے چمن کے وقت بھی کہا تھا، پنجگور کے وقت بھی کہا تھا، تربت کے وقت بھی کہا تھا کہ بارڈر بند کرنا انسرجنٹس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگا، اور وہ ہوا۔ وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے وہ کہاں گئے؟ یہ جو SSP آج کل ٹریفک ہے محمد بلوچ صاحب، یہاں SSP آپریشن تھے، ان کا ایک انٹرویو بھی تھا کہ یہ جو ایرانی پٹرول ڈیزل والے ہیں ان پہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں سنیچنگ میں اضافہ ہو گیا، کسی اور اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کا متبادل وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے یہ چیز وہ کر دی، یہ دوسری چیز میں چلا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں گو کہ وہ سمگلنگ پہ آیا ہوا پٹرول ڈیزل کوئی آئیڈیل نہ ہو ریاست کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے اگر چوریاں ڈکیتیاں وہ کسی طریقے سے کنٹرول میں ہیں تو ایسا ایسا چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ لیکن ہمارے جو زوراور لوگ ہیں وہ راتوں رات بلوچستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور 3-4 سال دیکھ لیا ہے تو وہ تو تبدیلی اچھی تو نہیں آئی ہے، الٹا بدتری کی جانب ہم جا رہے ہیں ایک دم زیادہ سختیاں کرنے سے۔ تو بالکل ہو، ہم کہتے ہیں ہر چیز پراپر ٹریڈ ہو، لیکن دوسری جانب اگر آپ بات کریں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب جیسے لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی سے نہیں، صدیوں سے یہ چیز ہے، بارٹر سسٹم ہو رہا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل تجارت ہے۔
بے شک آپ اس کو یہاں پہ کوئی لیگل وہ رکھیں، کوئی کسٹم وہ کرو، کوئی اور ڈیوٹی رکھو، لیکن آج بھی اگر اتنی زیادہ فکر ہے تو آج بھی گوادر، تربت، خاران یا اطراف کے ان کو بجلی زیادہ تر کہاں سے مل رہی ہے؟ تو پھر ہم ہر چیز دیکھیں. کیا جو پیٹرول ڈیزل اسے کراچی سے ملے گا تربت والے کو، وہ اس کو زیادہ سستے میں پڑے گا یا ایزی ہوگا، یا اس کو ایران والا ایزی ہوگا؟ وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو چیزوں کو اسی انداز میں وہ کریں، قانونی دائرہ کار میں لائیں، لیکن یکدم سختیاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی سرکار آپ کو ابھی تک 4 لاکھ لوگوں کو 1.5 کروڑ کی آبادی میں 4 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی ہے. آپ کے بارڈر آپ کے 25 سے 30 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کو انگیج کیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں، لیکن وہ بری ہے، وہ اس سے سمگلنگ ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک حل ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اس پہ پتہ نہیں کب جایا جائے گا. اور دوسرا، بلوچستان کے انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں آؤں روز کوئی اچھی سے اچھی خبر ہمارے پاس ہو، لیکن نہیں ہے. ابھی یہی ہنا اوڑک سورینج کے علاقے میں 34 لوگ مر گئے ہیں. 34 لوگ معمولی بات نہیں ہے. وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، زیارت میں دھرنا دیا گیا، لوگ بیٹھے رہے، پورا سسٹم وہ ہوا، تب جا کے مذاکرات ہوئے، اپنی باتیں کچھ منوائی گئیں، اس کے بعد وہ دھرنا اٹھا اپنی لاشوں کو لے کے. یہ جو 34 لوگ، یہ کان کن جو بے بسی میں مرے ہیں، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. میرے دل کے قریب 2 ایشوز ہیں، ایک یہ کان کن اور ایک میں نے کہا یہ مسنگ پرسنز کا ایشو. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد ہیں، وہ زیادہ تر کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ شکوک کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اس طرف چلے ہی جاتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں، انٹیروگیشن کریں، انویسٹیگیشن کریں، ادارے کو وہ ہو کسی پہ شک ہو، مجھ پہ شک ہو، بے شک میری انٹیروگیشن ہو، انویسٹیگیشن ہو، لیکن ناجائز تشدد کیا جانا، ناجائز تکالیف دینا، پھر کیا ہوگا؟ ناجائز جب قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا تو پھر خراب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو بار بار اٹھائے جاتے ہیں، بار بار ان پہ، اب ہمارا کیا جرم ہے سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ وہ باتیں بولتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں. ہر طرف سے ہم پہ سختی، بینک اکاؤنٹ ہمارے ہر طرف سے وہ ہیں، کوئی باہر ہم نہیں جا سکتے کہ کوئی اسکالرشپ آئے، کوئی ٹریننگ آئے، ادھر ہمارے وہ ہیں. تیسرا کہ کہیں بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی سی یہ بات کرے تاکہ ہمارے نرغے میں آ جائے، مزید اس پہ 2-3 کیس ٹھوک دیں. ہمارا کیا گناہ ہے؟ اور ہم کہاں پہ کسی ظالم جابر کو ہم نے کہیں مارجن دیا ہو؟ یہ کہو نا کہ ہاں ادھر آپ بڑا بولتے ہو، دوسری جانب آپ نے کچھ وہ نہ کہا. ہم نے الحمدللہ جو دیکھا، جو محسوس کیا، اس پہ بولا، وہ چاہے جتنا بھی زوراور ہوا، ہم نے پرواہ نہیں کی. لیکن سسٹم ایسا ہے کہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ آپ چند وہ آپ کرو، مطلب آپ فریق، زوراور فریق ہر طرف سے آپ اتنا کچھ کرتے ہو، اس پہ آپ لوگوں کے احساس نہیں ہوتا. ہم تھوڑا بول لیتے ہیں، اس پہ آپ پورا سسٹم ہر طرف سے ہمارے خلاف استعمال ہو جاتا ہے، ہر طرف سے تھریٹس شروع ہو جاتی ہیں. نظام یہ ہے قانون اور آئین. ہمارے لیے تو قانون اور آئین میں سختیاں ہی لکھی ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا اس قانون اور آئین میں ہمیں کوئی ریلیف بھی ملا ہو. ہر طرف سے سختیاں ہی سختیاں بھائی. اب یہ چیز مسنگ پرسن کا ایشو ہو یا یہ کان کن کا، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق ہی جو جتنا بڑا مجرم ہے اس کو لاؤ، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرو، پھانسی تک لے جاؤ. ابھی وہ یونس لڑکا ہے، جیند ہے، بی ایس او پجار میں پہلے یہ گروپ ہوتا تھا ظریف رند کے ساتھ، اب انہوں نے اپنا بی ایس او کے نام سے شروع کیا تھا.
میں یہ نہیں کہتا. میں نے کہا نہیں کہ جے کا بھائی کب سے اٹھایا گیا, پھر اس کو پتہ نہیں کس اس میں وہ کر کے وہ جیل میں ہے. اس کے بعد جے بھی کوئی تیسری مرتبہ اٹھایا جا رہا ہے, اٹھاتے ہیں پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دفعہ اگر کوئی وہ ہے نا, اس پہ الزام ہے, کسی کا وہ سہولت کار ہے, کوئی وہ کچھ کر رہا ہے, میڈیا کے سامنے لاؤ, اسے بھی بٹھاؤ, ایجوکیٹڈ لڑکا ہے, اور صحافیوں کے سامنے لاؤ. ہم یہ سوال کریں گے کہ ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں, یہ ثبوت ہے, اور اداروں میں اتنی وہ ہے کہ وہ ہر ثبوت تک پہنچ سکتے ہیں. اب یونس لا کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ایکٹیو تھے مظاہروں شظاہروں میں, ہم ان کے دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ہم کہہ نہیں رہے کہ ہم کوئی اگر ہے تو آپ عدالت میں پروڈیوس کریں, پتہ تو چلے ہمیں کہ یار یہ جو آتے تھے آئین قانون کی بات کرتے تھے, یہ خود کیا نکلے. لیکن نہیں بھائی, جو کہتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کو انہوں نے توڑا ہے, وہ خود قانون اور آئین کو نہیں مان رہے ہیں. شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں, اور یہی چیز تو اختلاف پیدا کرتی ہے. اگر سپوز کیا اگر وہ ملوث ہیں, ریاست کے پاس ثبوت ہیں, تو پھر ان کو لے جائے جہاں تک لے جا سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں ملوث, اور اگر وہ ٹارچر سے گزر رہے ہیں, ان کا خاندان ٹارچر سے گزر رہا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, جو اس کی اہلیہ نے لکھا ہوا تھا کہ جب آئے اور وہ ساری زندگی اس ٹراما سے نکلے گی وہ بچی. ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں, جب کوئی ویڈیو آتی ہے اس میں کوئی فوجی مارا جا رہا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, تو اس کے خاندان والوں پر کیا گزرتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں پہاڑوں پہ ان کو, فورسز والوں کو, اور اس سختی, اس گرمی, اس سردی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی کوئی تنخواہ ہوتی ہے, 35-40 ہزار. تو وہ جو قربانی ہے, وہ جو ٹائم ہے, وہ جو اس کا ایک ایک منٹ شاید 40,000 سے زیادہ ہو. تو اس کی جو قربانیاں ہیں, ٹھیک ہے وہ ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وہ قربانی, اس کی وہ ریسپیکٹ, اس کی وہ جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ مقدم ہیں. لیکن یہ جو پالیسی ساز ہیں, یہ ایسا ماحول بنائیں تاکہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو, تاکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا, وہ جو اوپر فورسز والا, ہر گزرتا ہوا شخص, وہ چاہے ایف سی کا ہو, آرمی کا ہو, پولیس کا ہو, کہ یار یہ میری سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہے, یہ بیچارہ اس اذیت سے گزر رہا ہے, اتنے بالکل ایک دور دراز پہاڑی میں پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد جاتا ہے گھر, یا نیچے اترتے ہیں, یہ ہماری لیے قربانیاں دے رہے ہیں, تو ہم ان کو ریگارڈ دیں, عزت دیں. جو چیز ان کی ضرورت ہوتی ہے, گھر سے دور آئے ہوئے, ہم ان کی وہ کریں. لیکن یہاں پہ عوام دونوں فریقوں سے جو ہے نا, وہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ آپ سہولت کاری کرتے ہو, دوسرا کہتا ہے آپ ان کو کھانے کھلاتے ہو, بعد میں کہتے ہیں آپ ہی کی انٹیلیجنس سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عام آدمی بیچارہ پس کے رہ جاتا ہے. پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, اس طرف سے بھی مار کھا رہا ہوں, اس طرف سے بھی مار کھا رہا ہوں. خیر, بات پھر آتے ہیں کانکنو والے پہ. 34 لوگ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. 34 لوگ مذاق نہیں ہے. اس میں ایسے بھی تھے کہ ایک ایک گھر سے 2 بھائی تھے, 3 وہ تھے, خاندان کے لوگ تھے. اور آج چلو کچھ ایمبولینس دی, کچھ تو ہم نے دیکھا ویگنوں پہ جا رہی تھی. یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم, ایک بندہ شہید ہو گیا, مر گیا, اس بے بسی کے عالم میں مر گیا, ہم اس کو پراپر ایمبولینس بھی نہیں دے پائے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات نہیں ہے. ہم لاکھ اختلاف کریں حکومت سے, یہ جو کانکنوں کے جن کے نام پہ لیزیں ہیں, یہ جو اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں, ان کو کچھ احساس نہیں ہے. حکومت کو تو ہم ہر وقت مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ابھی بھی ٹھہراتے ہیں. یہ مقتدرہ کی جو بڑی دلچسپی ہے, مائنز اور منرلز برائے نام ہی چلا رہے ہیں سیاسی لوگ, ان کو صرف یہی الاٹمنٹوں میں وہ ہے کہ پورا بلوچستان الاٹ کر دیا ہے.
اس کانکن کی کوئی اسے فکر نہیں ہے. یہ کتنے بے بس لوگ ہیں. میں پچھلے دنوں بھی ایک دیکھ رہا تھا, ایک نے لکھا ہوا تھا کہ میں ان کانکن جو ہیں ان کو, وہ بڑا تلخ جملہ اس نے کہا تھا کہ یہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں کی جاتی, پھر بھی اس میں کام کرتے ہیں, پھر ایسے جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ان بیچاروں کی میکسیمم کتنی زندگی ہوتی ہے, آئے روز تو یہ واقعات ہوتے ہیں. 2021 سے 25 تک زین کی سٹوری تھی کہ 5 سالوں میں 283 کانکن حادثات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. یار مذاق ہے. اب کرتے کیا ہے, ان کے کچھ ایس او پیز ہیں کہ بھائی یہ اتنے 100 فٹ سے آپ آگے نہیں جائیں گے. نہیں, یہ جاتے ہیں. جب سانحہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا, پھر حکومت جو ہے نا بڑا اس پہ ایکشن بھی لے لیتی ہے, بند بھی کر دیتی ہے. پھر یہ چالو لوگ, یہ انسان دشمن لوگ جو مالک ہیں نا موسٹلی, یہ کیا کرتے ہیں, دوسری سائڈ سے پھر وہ کھودنا شروع کرتے ہیں, وہ پھر آ کے اس سے ملتی ہے, پھر ادھر سے بند ہوتے ہیں, پھر تیسری سائڈ سے آتے ہیں. یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس والے آپ کے انسپیکٹر, یہ ابھی بھی جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ شعیب نے کی ہیں, یہ میرٹ پہ لگے ہیں لوگ. تو جب یاری دوستی تعلق اپنے لوگ لگائے جائیں گے, ان کو ہمدردی ہوگی اس کانکن سے. ان کو تو بس وصولی بھائی بننا ہے, انہوں نے تو کمائیاں کرنی ہیں. اب شعیب سے مشکل وقت کسی نے گزارا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب اس کو یہاں پہ مشرف کے آشیرواد سے یہاں پہ یہ ہوم منسٹر بنا, اور پھر نواب بگٹی کا سانحہ ہوا. اس وقت سے اس کے لیے مشکلات شروع ہوئیں, آج تک مشکلات ہیں. اس انزائٹی میں یہ چلا گیا ہے کہ آج 2 وزارتیں بھی ہیں تو کوئی سکون نہیں ہے اس کو. بال داڑھی سفید ہو گئے ہیں اس عمر میں, تو دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ تو آپ لوگ بھی خدا کا خوف کرو, کچھ تو دیکھو. اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ آپ پارلیمنٹیرین ہو, آئے ہوئے ہو, جیسے تیسے اسمبلی میں ہو, لیکن آپ لوگ کچھ تو سوچیں, کہیں تو وہ کریں کہ یار یہ جاب ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. کیسے آپ لوگ سوتے ہو رات کو؟ 34 لوگ مرے ہیں, آپ کی منسٹری ہے, اتنے خاندان, ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہی لوگ اپنے گھر والوں کو کچھ بیچتے تھے, ان کا گزارا تھا. اب یہاں پہ پھر بات ہو جائے نا, جب پنجاب کا یہاں مزدور آتا ہے مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں پنجاب میں کچھ نہیں تھا تو یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے. جس طرح یہاں ازبک تھے, یہ مشکل کام وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ کہو کہ بلوچستان والے مر گئے, یا ان کو وہ نہیں تھا کہ یہ ازبک کر رہے ہیں. ابھی یہ کانکنے کا ہے, اس میں زیادہ تر خیبر پختونخوا کے لوگ آتے ہیں. اب یہ بیچارے ایسے مارے جا رہے ہیں. اب جو پنجاب کا بیچارہ مزدور یہاں پہ آتا ہے ہیئر ڈریسر کی صورت میں, یا کچھ نہ کچھ بارڈر کی صورت میں ہوتے ہیں, اب ان کو ہر ایک کو انٹیلیجنس کا ایجنٹ وہ کرا کے جو مار دیا جاتا ہے, تو پھر وہی ہے کہ یہ کانکن کو بھی کل کہو کہ یہ انٹیلیجنس کا آیا ہوا تھا. تو یہ وہ کام ہے جو ہمارے مقامی لوگ اس طرح نہیں کرتے. کتنے بتائیں کہ ہمارے بلوچستان والے ہیئر ڈریسر ہیں یا پھر اچھے ہیئر ڈریسر ہیں. تو یہی کچھ لوگ تھے, کچھ حساب کتاب تھا. لیکن ہر جگہ اب یہی ہے کہ بھائی مخالف فریق جو ہے بس مار دو. تربت میں ابھی 8 مزدور ایسے ہی مارے گئے. ہر جو مزدور آیا ہوا ہے وہ انٹیلیجنس کا اعلی کار نہیں ہے. میں ہو سکتا ہے ان میں کچھ ہوں, میں اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا ہوں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک ہو. یہاں تو ہر ایک مارا جاتا ہے. یہی جو تنظیمیں ہیں, شدت پسند تنظیمیں, کہ کچھ دیکھا کریں کہ وہ خاندان وہ بھی اجڑ رہا ہے. 99 آپ میں اس پہ وہ کرو, ایک بھی معصوم مظلوم مجبور مارو, اس کے گھر کی جو بد دعائیں ہیں, اس کے گھر جو جس طرح متاثر ہوگا وہی لوگ جانتے ہیں. اب 34 لاشیں گئی ہیں صوبے سے, پہلا واقعہ نہیں, آئے روز اس سے پہلے بھی ہوا تھا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جب شروع میں آئے, پہلے میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایس او پیز یا ادھر ادھر جب یہ پہلے آئے تھے بڑا قاعدہ ایکٹیو تھے. ابھی بھی ایکشن لے لیا, لیکن یار ایکشن وہ ہوتا ہے جس کے بعد ایسا سانحہ نہ ہو. یہ صرف میڈیا کی پریس ریلیز کے لیے ایکشن نہیں ہونا چاہیے.
جہاں پہ سوسائٹی میں اقدامات ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں 9/11 ہوا، اس کے بعد کتنے اٹیک ہوئے ہیں امریکہ میں اس لیول کے، انہوں نے اقدامات لیے نا. اب بلوچستان میں ایسے سانحات آئے روز، کون سا دن ہے جب کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. اب ایسے واقعات ہوئے، 34 لوگ گئے، کیا اس کے مالک کو گرفتار کیا گیا؟ اور دوسری یاد رکھو، یہ جو مالکان لوگ ہیں، یہ جو ہے نا، یہ مینٹیلٹی، یہ جو استحصالی گروہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہیں. کارل مارکس تو ان کے بارے میں باقاعدہ یہ کہتا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ لوگ رسیوں کا کاروبار شروع کر دیں گے. تو یہ یہاں پہ تو ایسے استحصالی لوگ ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ خودکشیاں زیادہ ہو گئی ہیں، لوگوں نے رسیوں کا کاروبار کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ چلے گا. ابھی انہوں نے کاروبار کیا، انسان کی بکت نہیں ہے، اس کوئلے کی بکت ہے، اس اور مائنز اور منرلز کی بکت ہے. ایس او پیز پہ فالو نہیں کرنا، کچھ پیسے نہیں لگانے، بس کمائیاں کرنی ہیں. وہ جو آنا ہے انسپیکشن کے لیے مائنز والے نے یا دوسرے، اسے اس سے وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان کیسی زندگی گزار رہا ہے، اسے اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ مجھے میرا بھتہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو اس پہ خدا را وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر مائنز اور منرل صاحب، اور خصوصی مقتدرہ، ہر چیز پہ آپ کی نظر ہوتی ہے نا، تو کچھ انسانوں کی بھی فکر کریں، کچھ ان لوگوں کا بھی سوچیں. یہ بے بس لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. حکومت بلوچستان نے فی بندے کے لیے 5 لاکھ کا اعلان کیا. کیا ہے یار 5 لاکھ؟ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کیوں، وہ جو کروڑوں روپے کمائے ہیں، اس سے حکومت، جس دن حکومت نے یہ کیا کہ ایک بھی بندہ کانکن شہید ہوا، 5 کروڑ ایٹ لیسٹ لیا جائے گا اس مالک سے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیکسٹ ٹائم ایس او پیز کیسے نہیں فالو کرواتا. ابھی جب نقصان بھی ہو رہا ہے، بھر کون رہی ہے حکومت بلوچستان. اچھی بات ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن ملنی چاہیے، لیکن وہ مالک جو کروڑوں اربوں کے فائدے لے رہا ہے، اس کو جب تک کٹہرے میں نہیں لاؤ گے تو یہی کچھ ہوگا. اور یاد رکھو، کوئی بھی جب بری چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یا تو طاقتور لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھو، کمزور بندہ نہیں کر سکتا، یہ زوراور لوگ ہی کر سکتے ہیں، یا پھر زوراوروں کی ان کو آشیرواد حاصل ہوتا ہے. اور ایسے سانحات آئے روز ہماری اور کم ہیں. یار یہ دنیا ہے، آج کے دور میں آپ حفاظتی اقدامات نہیں لے سکتے ہو، اور دنیا کے کسی کونے میں ایسے سانحات آئے روز ہوتی ہے، یہ صرف ہمارا مقدر میں آ چکی ہیں. اس کے ساتھ ظہور بلیدی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہے کہ ہم حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر ایک شرط پہ کہ ڈاکٹر مالک صاحب اس بات کی گارنٹی دیں کہ بشیر زیب اور اللہ نظر کو مذاکرات کی میز پر بٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کوئی 5ویں نمبر کی جماعت ہے موجودہ اسمبلی میں، 4 ان کی سیٹیں ہیں، اس پر یہ کیا وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ کیا ان کے سٹیک ہی نہیں ہے؟ تو میں کہیں یہی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر مالک صاحب اگر وہ ہیں تو یہ کیسے بنیں گے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں کہ ایک سیٹ پہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے قومی اسمبلی میں، ایک سیٹ پہ بنا ہوا ہے سینٹ میں. تو ڈاکٹر مالک صاحب، اگر ہم بات کریں جو نون اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ لوگ ہیں، وہ کتنے پیپلز اور نون کے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے پھر بھی نیشنل پارٹی کی جو ہے نا 4 سیٹیں تو ہیں، باقی جو اصل وہ ہیں، وہ جہاں جو وہ کریں گے وہی ہوگا. آج ATF والوں کی سرمنی تھی، مطلب ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، فائنل ان کی پریڈ تھی، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا. اس کے چیدہ وہ یہ تھے کہ بھائی ملک کے لیے جان قربان ہے، کسی کا باپ بھی اس ملک کو نہیں توڑ سکتا، اور دھرتی ماں آج بڑا ان کے اندر وہ زیادہ جاگا ہوا تھا، بڑے جذباتی بھی وہ ہو رہے تھے کہ بھائی یہ لاحاصل جنگ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی وہ نہیں ملنے والی، یہ مزید بلوچوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر یہ لوگ بندوق کا راستہ چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں مذاکرات پر، کہ ہم ان کو سرکاری نوکریاں دیں گے، بچوں کے لیے اسکالرشپ دیں گے. اچھا، اس پہ آتے ہیں. پچھلے دنوں اب وزیر اعلیٰ صاحب ایک نیریٹو
لے کے چلتے ہیں کہ عمران خان کے دور سے یہ چیز شروع ہوئی کہ ان کو ہوا. یہ چیز تو ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں شروع ہوئی جب وزیر اعلیٰ صاحب وزیر داخلہ تھے. یہ سرنڈر کروانا کہ بھائی فراری آ گئے ہتھیار پھینکے، یہ تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس میں پیش تھے. تو چیز یہاں سے نہیں شروع ہوئی ہے، چیز پیچھے سے شروع ہوئی ہے. یہ چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سی ایم صاحب کو. اور یہ بات کر دینا، یہ بھی درمیان میں ایک اسکیم آئی تھی کہ ان کو مطلب انگیج کریں گے تاکہ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں گے، ان کو پڑھائیں گے تاکہ وہ مزید وہ شدت پسند نہ بنے، دہشت گردی کی جانب نہ جائیں، عسکریت پسندی کی جانب نہ جائیں. یہ اچھی پالیسی ہے. اگر میں یہ بات کروں نا تو ہمیں اینٹی اسٹیٹ یا کیا کیا کہا جاتا ہے، پہلے ہی ہم پہ الزام ہے. اگر میں ایسی بات کرتا گو کہ آخری جانب جانا یہی ہے کہ اب مطلب زیغم خان صاحب کی وہ ہوا، اس دن بھی اس نے بات کی کہ بھائی اب آپ جو گئے ہوئے ہیں وہ تو چھوڑو، اب کوشش یہ کرو نئے نہ جائیں ان کے پاس. یہ آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے، ہم آپ لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں پریس کانفرنس کے میرا بیٹا گیا ہے، میرا بھائی گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا. کون چاہتا ہے میرا 15-16 سال کا بچہ، نوجوان بچہ جائے اور اس لیول پہ جائے، خدا نخواستہ وہ سوسائڈر بنے. ہر طرف سے مطلب موت ہی زیادہ تر لکھی ہوتی ہے نا، کسی کا دل نہیں کر رہا ہوتا، چلے جاتے ہیں. حالات ایسے ہیں، بنا دیے گئے، کھل کے بولنے نہیں دیا جاتا، کھل کے سنا نہیں جاتا، پھر وہ جذباتی ہو کے دوسری جانب چلے جاتے ہیں. یہ چیز دیکھنی ہے. آج پھر اے ٹی ایف میں کہا 3 کانسٹیبل بھی تھی فیمیلز کہ یہ بھی آ رہی ہیں، اچھی بات ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور چیز کی کہ اے ٹی ایف SOW اور CTD ان کو ملا کے پہلے یہ الگ الگ تھی، اب ان کو مشترکہ طور پہ ضم کیا جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ہم نے تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فخر ہیں پولیس بلوچستان کی، لیکن یہ جو فورسز ہیں یہ تو زیادہ ہی فخر ہیں، ATF SOW اور CTD. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پولیس کی یہ بات تو آپ کر رہے ہیں، آج جب بات ہوئی کہ بھائی بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ISPR نے کہا کہ ان کے لیے جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک SHO کی مار ہیں، اسی طرح DIG ISPR صاحب نے کہا کہ ان کے لیے تو بہادر پولیس ہی بلوچستان کی کافی ہے، FC یا فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے بلوچستان میں چاہے وہ TTB کی صورت میں ہو، BLA BLF یا باقی عسکریت پسند تنظیمیں، ان کے لیے پولیس ہی کافی ہے، باقی اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہوا. اب سسٹم جو ہے نا، سسٹم یہاں پہ اس طرح نہیں ہے اوورال پاکستان میں. کل محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کیا، جب ان سے ہوا تو انہوں نے کہا اس کا ادارے سے تعلق نہیں ہے، یہ محسن نقوی کی اپنی ذاتی وہ ہو سکتی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب پتہ نہیں کون سی پارٹی کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اتنی مضبوط ان کو پوزیشن دی ہوئی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے، یہ تو عوام بخوبی آگاہ ہے. باقی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی نیشنل گورنمنٹ کی جانب جایا جائے. اس وقت سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا تھا جہاں ہر طرف سے تردید آ گئی، پتہ نہیں کون کون سے القابات دیے گئے. تو ابھی میرے خیال میں وہ ان کی ویسے بھی محسن نقوی صاحب سے بڑا یاری دوستی والا تعلق ہے، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بھانپ لیا تھا کہ سچویشن اس طرح نہیں ہے. اور شاید شہباز شریف صاحب، یا کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، 10 سال بعد بھی آپ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ ہے حکومت پہ. اور وزیر اعظم صاحب پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ میری کابینہ کے وزیر ہو، آپ نے یہ کیسے کہا. اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے مشکلات ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کی جانب جایا جائے یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پہ جایا جائے. تو پھر محسن نقوی صاحب کے کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا میں بھی حامی ہوں، لیکن اس میں کیا یہ ایک ہی قسم ہے، اس کی 2-3 قسمیں اور بھی تو ہیں نا، کہیں وہ پریزیڈنشیل سیٹ اپ یا کوئی اور. تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ بلوچستان میں ابھی 2.5 سال مکمل ہونے کو ہیں، تو کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ چینج ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں وزیر اعلیٰ چینج نہیں ہوگا، وزارتیں چینج ہوں گی. اس چیز کا فائدہ اٹھا کے نور محمد عمر صاحب نے کل
ایک صحافی کو پہلے خبر بریک کروائی کہ بھائی وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور کل وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے زیارت جانا تھا، وہاں پہ شہداء کے جو لواحقین تھے وہاں فاتحہ خوانی بھی کرنی تھی، ملنا بھی تھا، زیارت قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، کچھ اعلانات وغیرہ بھی کرنے تھے وہاں کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یا تو نور محمد صاحب اس لیے انہوں نے یہ کہا تاکہ وہاں اپنے مطالبات منوا سکیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ وزارتیں رد و بدل ہو رہی ہیں، اب جو بیچارے بے روزگار تھے، جو پارلیمانی سیکرٹریشپ کسی کے پاس تھی یا جن کے پاس وہ بھی نہیں تھی، تو ان کو بھی تو کوئی مشیر وزیر بنانا ہے نا. اب 5 سال تو یہ نہ بیٹھے. اور نور محمد صاحب نے تو ویسے ہی مزے لیے ہوئے ہیں، پی ایچ ای ان کے پاس رہا، پھر فائنانس. اس نے الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹ کو آخری ڈپارٹمنٹ پر سمجھ کے چلایا. مجھے یاد ہے جب یہ فائنانس میں ہوتے تھے ان کے لوگ باقاعدہ پنچنگ والے اس میں بیٹھے ہوتے تھے. پھر جب قدوس بزنجو صاحب اور ظہور بلیدی صاحب کے تعلق خراب ہوئے، پھر ظہور بلیدی صاحب سے وزارت لی گئی، پھر ان کو پی این ڈی کا وزیر بنا دیا گیا. پھر ان کی اور حافظ باسط کی نہیں بنی، اور انہوں نے حافظ کیونکہ اٹیکر پوزیشن میں ہوتے ہیں نا نور محمد عمر صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ کچھ کرنے کی وہ کی کہ حافظ باسط کو ان کا کوئی پی ایس می ایس مبینہ طور پہ کیا کہ بھائی اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو ہم چینج کروا دیں گے آپ کو، یہ وہ. تو پھر بعد میں یہ خود ہی چینج ہو گئے. پھر وہ پی ایس ٹی پی میں جو وارداتیں ڈلیں، اسکیمیں ادھر ادھر، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. پھر موجودہ جو فوڈ میں 3 ایف آئی آریں ہو چکی ہیں. نیب میں ریفرنس ان کا وہ غالباً انکوائری چل رہی ہے، وہ ریفرنس دائر ہو جائے گا. تو ابھی ان کو کیا گلہ شکوہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ اور ایسے لوگ کتنی وزارتیں ان کو دینی ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اور ان کی اور سردار کھیتران صاحب یہ تو الحمدللہ چن کے کمزور ترین آفیسر ڈھونڈتے ہیں. جس طرح وہ وقار خورشید تھا، اور وہ ایک دوسرا یہاں پہ اس کا تھا، آج کل ایک اور کو لے کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کمزور ترین افسران ڈھونڈتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، ان کو پھر ہر طریقے کا استحصال کیا جاتا ہے، مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ان کو پھر اچھے سوٹیبل ڈی سی ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں نا. جس طریقے سے وہ ابھی وہ ریاض داوڑ گیا تھا، کیوں ان کی لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں؟ کیونکہ وہ نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا رائٹ پرسن فار رائٹ جاؤ اور صحیح وہ ہوں گے، تو ایشوز بن گئے نا. اے سی اپنا چاہیے، کمشنر ڈی سی اپنا چاہیے، یہاں تک کہ ابھی کیا چاہیے، وہ جو کمشنر سول ڈویژن کی پوسٹیں تھیں، کون سے بندے اس نے لگوائے؟ کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے. ہاں اب ان کا اور وزیر اعلیٰ کا پہلے ڈویژن ایک تھا، کہیں نہ کہیں شاید ٹکراؤ آیا ہو ملازمتوں میں، وہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بالکل یہ کہتے ہیں یہ اور لوڑلائی والے جو ہے اپنے حاجی طور صاحب کہ بھائی ڈویژن میں جو کچھ ہے اس پہ میرا ہی حق ہے. خدا کا خوف کرو بھائی. ڈسٹرکٹ پہ بھی نہیں وہ کرتے ہو، ڈویژن پہ بھی بس. باقی تو پھر یہاں میرے خیال میں صرف ایوان میں بیٹھنے آئے ہیں اور کچھ میرٹ کیا جائے، کچھ تھوڑا خیال رکھا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب باتیں تو کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی قسمت فیلڈ مارشل صاحب کی طرح بہت اچھی ہے، جا رہے ہیں، جو ٹکر لے رہا ہے وہ خود سائڈ لائن پہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ان کے لیے تھریٹ کون تھا؟ یہ کہ ملک شاہ لوبی تھی، وہ چاہ رہے تھے ظہور بلیدی صاحب آئیں وزیر اعلیٰ. درمیان میں ایسی گیم ہو گئی کہ سرفراز بگٹی صاحب کی وہ ہو گئی. اس وقت ایک مضبوط شخصیت تھی، ان کا پلڑا بھاری تھا، یہ آ گئے. پھر بعد میں جب علی حسن صاحب وزیر بنے تب ان کے لیے مسئلے بننا شروع ہو گئے. پھر کرتے کراتے بالآخر ایسا کچھ ہو گیا کہ ان کی قسمت پھر چمک اٹھی، وہ جو ہے نا وہ ایس ڈی ہو گئے. اس کے ساتھ پھر سردار کھیتران صاحب نے ان کے ساتھ ان کا اور ان کی پرانی مخاصمت چل رہی تھی. سردار کھیتران صاحب پہ جب مشکل وقت تھا تو انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا. جس کی اچھائی ہو، جس کے ساتھ اچھائی ہو بیان کرنی چاہیے. پھر ان کو جو ان کا گھر تھا اس کو وہ بنا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ سب جیل ہے یا یہ یا وہ. تو ان کے والد صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ سرفراز کا مجھ پہ بہت احسان ہے کہ میرے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا. لیکن بعد میں دیکھا کہ سرفراز بگٹی کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوتی ہے،
قربان مکسی DC ہوتا ہے، پھر حالات مزید کشیدہ ہوتے ہیں، وہ ایک ثانیہ ہو جاتا ہے، پھر یہ سینٹ میں ٹویٹر پہ سرفراز بگٹی صاحب ان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر سیاسی لوگ ہیں پھر ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں، پھر یہ تعریفیں کرتے ہیں، پھر درمیان میں ان کے لیے مسئلے بننا پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حالیہ آخری وقت میں سردار کھیتران صاحب نے جو کیا یہ بالکل شایع نشان نہیں تھا، یہ اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے مخالف، بدترین مخالف بھی کوئی ہو نا، دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ جس فیز میں آخری وقت میں چیزیں مزید کشیدہ ہوئیں تو وہ بھی سائڈ لائن ہو گئے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ بھائی نواب چنگیز مرری صاحب آ رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، انہوں نے باقاعدہ نواز شریف کا آشیرواد بھی حاصل ہے اور زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ 2 دن خبریں چلیں، تیسرے دن وہ بھی کہ بھائی دوبارہ الیکشن ہوں گے 4 پولنگ سٹیشن پہ، اور وہ پولنگ سٹیشن شاید اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، وہاں پہ چیزیں مینیج کرنا بھی شاید مشکل ہو جائے۔ اور بہرحال ابھی وزیر اعلیٰ کی قسمت بہت اچھی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے، اگر خدا آپ پر نوازشات کر رہا ہے، آپ کو کچھ وہ کر رہا ہے تو اس میں آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے وہ کریں اور خدمت کریں عوام کی، چیزیں مزید پیچیدہ نہ کریں، کوئی ذاتی دشمنیاں نہ نکالیں۔ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ کون اس میں کیسا عمل کرتا ہے۔ تو اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی سارا فنڈ بیکر لے کر گیا، یہ وہ دیکھو کہ یار اس سے لوگ کتنے مستفید ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو۔ اب وزیر اعلیٰ بیکڑ کا نہیں ہے، ڈیرا بگٹی کا نہیں ہے، پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ ایکولی پہ جائیں، آپ ایکویٹی میں جائیں، جہاں پہ جو چیز ضرورت ہے وہ بے شک ڈیرا بگٹی میں بہت کوئی چیز ضرورت ہے آپ دیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک جگہ بہت زیادہ دوسری جگہ کو بالکل لفٹ ہی نہ ہو۔ ابھی جس طرح راڑا شم کو ضم کیا بارکھان میں، تو اب ایک ہی ڈسٹرکٹ میں 2 دانش اسکول ہوں گے، BRC بھی ہوگی، باقی ڈسٹرکٹ ایسے محروم ہوں گے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بے شک وہ کیا کہتے ہیں ابھی سسٹم کا ان پہ اعتماد ہے، چیزیں اتنی صحیح بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی قسمت کا جو پلڑا ہے وہ بھاری جا رہا ہے۔ یہ کب تک چلتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، عوام کے دلوں میں اپنی کیسی قدر و قیمت بناتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ ابھی معذور لڑکے سے ملے، وہ غالباً رفیع اللہ آغا نام تھا ان کا، کہ وہ معذور ہے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ پاؤں سے لکھ رہا ہے، 950 سے ابو اس نے مارکس لیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ان کو بلایا، اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں MBBS کرنا چاہتا ہوں، کوئی سیٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارا اسپیشل کوٹا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں آپ کا، تو وہ ہم پے کرنے کو تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت گنجائش نکل سکتی ہے، ایسی کوئی ایگزامپلیں سیٹ کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون سازی کریں، کوئی اکا دکا۔ یہ ہماری وہ باقی ملکوں میں آپ جاؤ نا، یہ جو ہوتے ہیں ہمارے اسپیشل پیپل، ان کے لیے یہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، لفٹ کے بٹن وغیرہ بھی نیچے ہوتے ہیں، سب کچھ وہ ان لوگوں کو مائنڈ میں لے کے ہر چیز بناتے ہیں کہ ایک جس کے پاس ہر کچھ ہے وہ تو وہ کر لے گا، اگر ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہر سہولت سے مستفید ہو، اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو ایسے اقدامات صحیح ہیں، ایسے اقدامات اچھے ہیں، ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن وہ یہ کہ عوام پہ اعتماد نہ ہو، عوام پر تشنام ترازی ہو، عوام کو ہی وہ کرنا ہو، گردانا ہو، تو یہ نہیں ہے۔ باقی ISPR صاحب کی یہ خبر کہ بلوچستان کے حالات بالکل، بلوچستان میں اب بتا بھی رہے تھے کہ ایک دن میں جتنے ہزار آپریشن ہوئے مجموعی، اور ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حالات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں۔ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ابھی، کیونکہ اگست کا مہینہ، خدا سے دعا ہے امن سکون ہو، کوئی مزید انسانی جان نہ جائے، لیکن یہ مہینہ جس طرح سال کا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں عسکریت پسند گروپوں کی کیا کوئی بجٹ بننا ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کارروائیاں تیز ہوتی ہیں، پھر جب یہ بڑے اگست کا مہینے پھر زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر سردیوں میں پھر کچھ ایسی ہو جاتی ہیں، تو ایک بڑا پیٹرن ہوتا ہے، پھر ہفتوں کے جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان دنوں پھر ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں آ گئے وہ ہو گئے، یہ بڑا سائیکالوجیکل وار بھی ہے، ٹیکنیکل وار بھی ہے، ہر طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں بھی لی، ایمبولینسیں بھی وہ لے گئے تھے،
ایون ویکسین والی گاڑیاں بھی عسکریت پسند لے گئے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو, میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی ان کی قیادت سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, پہلے کوئی سہولت ہے نہیں. اگر کوئی ایمبولینس کسی دور دراز علاقے میں ہے وہ آپ کے لوگوں کو یہ مل گیا لے جانے کے لیے. تو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ان کو تو وہ بھر رہے ہیں بارود سے, تو ان کو شاید کسی کیمپ میں کسی اور جگہ وہ کریں گے. تو کیا ہوگا, یہ بہت ہی بری وہ ہوگی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ خاتون سوسائڈ پہ جائے, کوئی انسان جائے دکھ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک خاتون جب اس پہ جاتی ہے تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ خاتون ہے, پھر خودکش بمبار ہے. تو پھر جب بزرگ کوئی ہوتا ہے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے, پھر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے. اسی طرح گاڑیوں کو, پھر ایمبولینس کا کیا مقام ہے. وہ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ٹیچر بتا رہا تھا کہ ایمبولینس میں بارود بھر کے کسی بھی جگہ ٹکرانا یا اس کو دہشت گردی کے لیے یا حملوں کے طور پہ استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ قلم کو گولی کے طور پہ استعمال کرو. اور بلٹ پروف گاڑیاں بھی مبینہ طور پہ ان کے پاس ہیں. تو خدا خیر کرے, ہم کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی انسانی جان جائے, کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو. لیکن آج حالات ایسے ہیں, تو حالات بلوچستان کے بالکل ٹھیک نہیں ہیں, افسوس اور دکھی ہیں, اور عوام کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا. جو سردار نوابوں کے تانے دیے جاتے ہیں ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پہ ہماری فوج بھی اور عسکریت پسند بھی سرداروں اور نوابوں پر ایک ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں بلوچستان کی بربادی یہی نواب اور سردار ہیں, یہ درمیان میں سے ہٹ جائیں تو مسئلے نہ ہوں. وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نواب سردار تنظیمیں, ہاں وہ ایک اکا دکا پہلے چلا رہے تھے, وہ اب ان کی کوئی سے ہی نہیں رہی ہے, وہ اس طرح زوراور ہی نہیں رہی ہیں. وہ ہمارے جیسے چھوٹے موٹے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں, بڑی کارروائیاں شاید ان کے ہاتھ میں اب نہیں رہی ہیں. اب جو وہ ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے موسٹلی, اور تھوڑی بہت نظریاتی بھی آپ ان کو کہیں, مڈل کلاس ہیں. تو اس سے انگیج کرنے کے لیے اسی کی اسٹریٹجی بنائی جائے, نہ کہ وہ 60-70s والی وار کو آج تک وہی سمجھا جائے. نو بھائی, آج چیزیں چینج ہو چکی ہیں, آج نوعیت چینج ہو چکی ہے. آج بلوچستان پر صرف چند اس کی وہ نہیں ہے. آج آپ کہتے ہو, ہم مانتے ہیں کہ بھائی افغانستان ہے یا انڈیا یا دوسرے ممالک ہے, آج جو یہ چیزیں پیک پہ جا چکی ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے وہ فیور لے لی. لیکن بات یہ ہے کہ آج کس بیانیے سے ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, تو اس میں بھی مزید میرے خیال میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اور جب تک بلوچستان کا عام آدمی کو عزت ریسپیکٹ نہیں ملے گی, اس کا سسٹم پہ اس طرح اعتماد بحال نہیں ہوگا, سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. ریاست کا ہر ادارہ عام آدمی کو قانون اور آئین کے مطابق عزت دے, اسے لگے کہ میری ریاست جو ماں کی مانند ہے وہ مجھے اسی طرح ٹریٹ کر رہی ہے, تو وہ کہے گا دوسرا فریق جو بھی ہوگا, اگر وہ زیادتی کر رہا ہوگا اس کے خلاف انٹیلیجنس بھی دیں گے, اس کو بھی روکیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. لیکن اگر اس طرف سے صرف سختیاں ہی لکھی ہوں اور عام آدمی کو بھی شک اور شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہو, تو پھر چیزیں میرے خیال میں اس طرح بہتر نہیں ہوں گی. DGI صاحب کہہ رہا ہے آئین قانون سب کے لیے یکساں ہو, یہ ہے ہارڈ اسٹیٹ. تو ہم ایسی ہارڈ اسٹیٹ پتہ نہیں کب آئے گی, اسی کے پر تو بلوچستان میں آج حالات یہاں تک آ گئے ہیں. اگر یہ ہو تو میرے خیال میں پوری دنیا میں امن لایا جا سکتا ہے. اور آپ کہا کہ کشمیر تو پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ ہے, باقی صوبے بھی ہیں بچوں کی مانند ہیں, ہم بھی بچے ہیں یہ وہ, لیکن سب سے لاڈلا بچہ ہے. وہ لاڈلا چھوٹا بچہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے, لیکن آخر میں میرے خیال میں ان کے جو لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں بعد میں وہ سبھی اس پہ نکلتا ہے. تو دکھ کی بات ہے, کہیں سے بھی ہو, نعرے بھی تلخ ہوں تو دکھ دیتے ہیں, رویے بھی تلخ ہوں تو دکھ دیتے ہیں, کارروائیاں بھی تلخ ہوں تو دکھ دیتی ہیں. تو ہمیں کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ ہمیں عوام اور اداروں میں وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا رویہ بھی تلخ ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر اعتماد میں کمی ہو بھی تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دست و گریبان ہونا, ایک بندوقیں ایک دوسرے کے خلاف چلانا, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ہو جاتی ہے. تو اب آپ اگر ایک گھر کی مانند ہے, اگر چیزیں ایسی ہوں گی تو پھر اس گھر میں ظاہری بات ہے ڈسٹربنس ہوگی. تو اس ڈسٹربنس کا بڑا کون ہے گھر کا,
وہ کون ہیں جو مصلحت کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان تلخ رویوں کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. باقی بلوچستان میں نے کہا نہیں کہ ابھی بھی اگر صرف وہی چیز جواز بنا کے کہا جائے گا کہ یہ ایسا ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زوراور لوگ ہیں، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں، تلخ حقائق کچھ اور ہیں، سچائیاں کچھ اور ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے.